رب دکھا رہا ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں، دیکھ لو کہ حق آ چکا ہے، باطل بھاگ چکا ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اس میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو ہے ہی اندھا اس کے لیے کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کفار مشرکین ہمارے پیچھے رہیں گے، میں صاف بات کہتا ہوں اور ہمیشہ الحمدللہ حق بات کہتا ہوں۔ اللہ مجھے ہمیشہ حق بات کرنے کی توفیق دے۔ میری خواہش ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں شہید ہو جاؤں، مگر حق بات کرتے کرتے میں یہ بات کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کے ملکوں میں اگر کوئی ہندو رہتا ہے، اگر کوئی کفار مشرکین رہتا ہے تو وہ رہے، مسلمانوں کے معاملے پہ حملہ نہ کرے۔ اگر وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو یاد رکھیں ان مسلمانوں پہ بھی ہاتھ میں طاقت ہے، تم جیسے کرو گے ہم بھی تم سے ویسے ہی بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات صاف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں منافق نہ رہے۔ آج سارے مسلمان کے ملک غلام ہے نا؟ کس کے غلام ہے؟ ہندوستان کے۔ کس کے غلام ہے؟ ڈالر امریکہ، لندن کا، UK کا۔ غلام کیوں بنتے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہیں رب نے طاقت دی ہے، تمہیں رب نے قوت دی ہے، تم اگر کٹ بھی جاؤ گے رب کا قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ اگر کوئی رب کے راہ میں کٹتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، اس کو مردہ مت بولو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ مسلمان تو موت سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سونا ختم کرو، اب جاگنے کا وقت ہے، اب خون کو گرم کرنے کا وقت ہے۔ ان صحابہ کرام کی طرح اب ہم لوگوں نے، دنیا نے بڑی کوشش کری، ان منافقوں نے بڑی کوشش کری، اور پھر انہوں نے کوشش کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کو، ہم دو مسلمان بھائیوں ملکوں کو الگ کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں ملا نہ سکیں گے، لیکن رب نے دکھا دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہی محبت آپ سے ہے جو اپنوں سے ہے۔ سارے مل گئے، اب مل کر کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں اب جاگ جاؤ، اب ہم لوگ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فلسطین بھی جائیں گے، مسجد اقصی بھی فتح کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے رب کے اس سے اگر وعدہ کرو گے، سچے رہو گے، سچے بنو گے، ایک سے اللہ کام لے گا، ایک سے، ضروری نہیں لاکھوں کروڑوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے خیبر آزاد کیا، جوان مرد تھے، نبی کے داماد تھے۔ یہ میرے نبی نے، رب کے قرآن نے صاف فیصلہ کہہ دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ بھائی توجہ اس طرح، انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے پہلے سنا دیا، سب کا ایمان ہے نا؟ الحمدللہ سب کا ایمان ہے۔ رب کے قرآن نے پہلے کہہ دیا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا عَذَابٌ، یہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ کون کہتا ہے یہ؟ سب بولو کون کہتا ہے، اور آواز سے بولو کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس میں کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں۔ تو ہم مسلمانوں نے ایک مٹھی بننا ہے، وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری دنیا میں، ساری کنٹریز میں لا الہ الا اللہ کا پتہ کا سب سے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔
وقت دور نہیں ہے، اب انشاءاللہ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، تو کون کون انشاءاللہ دین اسلام پر پہرا دے گا؟ انشاءاللہ سب دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، لاسٹ بات، آخری بات، شش، بس وہ کیا ہے؟ وہ ہے ختم نبوت۔ کس پر ہے؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ رب کے قرآن نے اعلان کر دیا، صاف اعلان کیا۔ کیا اعلان؟ رب کے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ رب کا قرآن کہہ رہے، کیا کہتا ہے؟ اے محمد، سب بولو صلی اللہ اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں، لاسٹ نبی، شش نبی۔ کیا ہے؟ آواز سے بولو کیا ہے؟ شش نبی۔ نبیر پورے، سب بولو نبیر پورے، اور آواز سے بولو نبیر پورے۔ اسی بات کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ سب کو یاد رہے گا؟ نبیر پورے نبی نہیں، یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے، ساری مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت ایک آکسیجن ہے جو مسلمانوں کے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کون تھے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہاں کے لیے اللہ نے رحمت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو نعوذ باللہ طائف کے میدان پہ پتھر مارے، نعوذ باللہ، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، میرے نبی بھوکے ہیں لیکن میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی تھے، سب کو معاف کرنے والے تھے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کے وقت میں ایک بدبخت اسود عنسی نے جب دعویٰ کیا میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، سب بولو نعوذ باللہ، کیا کہا؟ امی کے اللہ نبی، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، اے فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کی گردن کاٹ دو۔ میرے نبی نے کہا، حضرت فیروز چلے گئے اور اس بدبخت اسود عنسی کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے کہا قد فازا فیروز، قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا فیروز کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے اس ختم نبوت کا فیصلہ اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے کہ یاد رکھنا، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ اور اب ایک نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اس نیٹ ورک کا نام معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے اس نیٹ ورک کا نام؟ آپ کو تو نیٹ ورک معلوم ہے، روبی، ایئرٹیل، یہ معلوم، لیکن ایک نیٹ ورک جو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اس نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی۔ کیا نام ہے؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، اور آواز سے بولو مسلمان نہ کافر۔ کافر یہ اپنے پروڈکٹ بنا بنا کے، پران، شیزان، آر ایف ایل، یہ کمپنی بناتے ہیں، مسلمان خریدتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سب بولو استغفر اللہ۔ میرے پیارے مجاہدوں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وعدہ کرو رب سے کہ آج کے بعد سے پران استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ،
عارف استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اب سننا ہم نے کیا کرنا ہے۔ سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی کا سر اٹھانے لگے، سارے قادیانی مضبوط ہو رہے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے کہا اے لوگوں آج اندولن کرنے کے لیے، کیا کرنے؟ اندولن، احتجاج کرنے۔ اور سب نے نعرہ لگایا، چھوٹے بچے، کڈز، مہیلا، لیڈی، جینٹ سارے آ گئے اور سب نے نعرہ لگایا نبیر پورے نبی نائے شنگشدے، سب بولا نبیر پورے نبی نائے شنگشدے آئین چاہیے۔ یہ پاکستان میں ہوا 1973 میں، سارے لوگ میدان پر آ گئے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، سب نے کہا نبیر پورے نبی نائے شنگشدے آئین چاہیے۔ سامنے پولیس والوں نے گولیاں چلائی، کیا چلائی؟ گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اللہ اکبر، 10,000 10,000 مسلمان شہید ہوئے اس تحریک ختم نبوت پر۔ چھوٹا بچہ جو کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد، پولیس گولی مار دے، مہیلا کہہ دے ختم نبوت زندہ باد، پولیس گولی مار دے، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن کوئی بھی نہیں بھاگا، کوئی بھی نہیں بھاگا، سارے کھڑے رہے کہ نبی پرے نبی نائے شنگشد آئین چاہیے۔ ان لوگوں نے گولیاں ماری، یہ لوگ سینہ سامنے رکھے، اور الحمدللہ پاکستان کے شنگشد میں یہ بل پاس ہو گیا۔ کیا بل؟ کہ پاکستان کے شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اب تمہارا نمبر ہے، اب تمہاری باری ہے میرے پیارے مجاہدوں، ختم نبوت، اے محافظوں ختم نبوت، اے بنگلہ دیش کے مجاہدوں، اب نمبر تمہارا ہے، تمہیں ساری قوم پہچانتی ہے، اب نمبر تمہارا یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر اس سرزمین بنگلہ دیش کے شنگشد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ ہماری بات واضح ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ اس ملک میں وہی رہیں گے جو اسلام کو فالو کریں گے، اور جتنے بھی ناستک ہیں سب کو ہم جوتے مار مار کر بھگا دیں گے۔ یہ بات کلیئر ہے، یہ بات واضح ہے۔ سب سے پہلے اسلام ہمارے لیے، اس کے بعد سب کچھ۔ میرے پیارے بھائیوں اب تم نے یہ کام کرنا ہے، تو کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہا دو گے، لیکن دین اسلام پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دو گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے تو مسلمان عرب انشاءاللہ جاگ چکے ہیں، اور باطل کا ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پتہ بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کرو گے؟ کیا دعا کرو گے؟ حضور کبھی نہ آئے یا آئے؟ بار بار آئے یا اور نہ آئے؟ بار بار آئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔